ہو رہی تھی لیکن گرفتاری تو عمل میں نہیں آ رہی تھی. اور اگر گرفتاری خدا نخواستہ کہیں کسی دھوکے میں ہو بھی گئی تو اس گرفتاری کے بعد نتائج کیا ہے؟ سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے کیا رہائیاں عمل میں نہیں آئیں؟ میں برطانیہ کے ایک صرف مثال کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ برطانیہ میں دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ ہٹلر کہیں برطانیہ پر قبضہ نہ کرے. اور جب یہ خدشہ پیدا ہوا تو یہ معاملہ چرچل کے سامنے ڈسکس میں آیا. تو چرچل نے جواباً یہ سوال کر دیا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں؟ تو اس کو جواب ملا کہ ہاں ہماری عدالتیں پوری ایمانداری اور خود مختاری کے ساتھ غیر جانبدارانہ انصاف فراہم کر رہی ہیں. تو چرچل کے یہ الفاظ تھے کہ پھر اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. آج اس ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری اس فوج کے سربراہ نے لمحوں کے اندر عوام کی ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت تختہ کی اور حکومت سنبھال لی. اور اس حکومت سنبھالنے پر عوام کی خاموشی کو حمایت قرار دے دیا جبکہ غلط ہے. اس لیے کہ عوام کو نہ اس کے جانے سے کوئی خوشی اور نہ آپ کے آنے سے کوئی خوشی. اس لیے کہ عوام کو اس وقت بیزار ہے. اس لیے کہ عوام کی ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت کا کردار بھی وہی تھا کہ عدلیہ اس کی مٹھی میں. اور آج آنے والی حکومت کا کردار بھی اس سے کم نظر نہیں آتا. اب عوام کو حکومت کی تبدیلیوں سے کوئی غرض نہیں ہے. عوام اب منتظر ہے اس غیر جانبدار اور خود مختار عدلیہ کی جو عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے حکمرانوں کی بھی کان کھینچے جا سکیں, حکمرانوں کو بھی عدالت میں بلایا جا سکے. اب ضرورت اس بات کی اور عوام اس عدالت کی منتظر ہے, اس عدلیہ کی منتظر ہے کہ جو کسی بھی حکومت کا تختہ پلٹنے کے بعد کسی مارشل لا کو یا کسی بھی غیر جمہوری عمل کو سپورٹ کرنے کی بجائے اور نظریہ ضرورت کو بنیاد بنا کر کسی بھی جمہوریت کا گلا گھوٹنے کے عمل کی سپورٹ نہ کرے بلکہ جمہوری اداروں کا تحفظ کر سکے. ہمیں وہ عدلیہ کا انتظار ہے. آج اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب عدلیہ, اور میں عدلیہ کے متعلق اگر کوئی بات کہوں اور اس سے خدا نہ خواستہ اگر کہیں یہ شائبہ نکلتا ہو کہ عدلیہ کی توہین, تو میں پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں. لیکن میں وہ بات تو کہوں گا جس سے خدشات پیدا ہو رہے ہیں. میں اگر یہاں آ کے کھڑا ہوا ہوں تو میں عوام کے ان جذبات کا اظہار تو کروں گا جو عوام میں ڈسکس میں ہوتی کہ جناب آج جو ہے وہ آپ نے گورنمنٹ 2 منٹ میں ختم کر دی اور عدلیہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ جو ہے وہ ناگزیر ہیں. اور ناگزیر پر بھی جارج واشنگٹن, جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا, امریکہ ہمارا آئیڈیل, یا امریکہ میں جمہوریت ایسے نہیں چلی. جارج واشنگٹن جو کمانڈر ان چیف تھا, جب اس نے وہاں پر برطانیہ کے خلاف جنگ کو کامیابی سے جیت لیا تو اس کامیابی سے جیتنے کے بعد جب وہ واپس امریکہ پلٹا تو اس کے لیے تخت اور تاج تیار رکھا ہوا تھا. وہ کمانڈر ان چیف کو پیش کیا گیا کہ اب آپ یہاں کے بادشاہ ہیں. تو اس نے وہ تخت اور تاج چھڑا دیا اور اس نے کہا نہیں, اس ملک کے اوپر اگر مجھے ناگزیر سمجھتے ہو یا میں اپنے آپ کو ناگزیر سمجھ لوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے عوام کی صلاحیتوں کی اور عوام کی دانش کو گالی دی. میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام حکومت کرے اور عوام لوگوں کو منتخب کرے. اگر تم نے بادشاہت کا تصور رکھنا ہے یا کسی شخص کو ناگزیر بنانا ہے تو یہ عوام کو گالی دینے کے مترادف ہے. آج ہر شخص ہمارے آنے کے بعد اپنے آپ کو ناگزیر کہتا ہے کہ میں ناگزیر تھا, میں آیا اس وجہ سے کہ ملک تباہ ہو رہا تھا, میں ناگزیر تھا. اس کا مقصد ہے کہ عوام بیوقوف ہے, عوام کو گالی دینے کے مترادف ہے. اور آج یہی کردار ہمارے سامنے کہ عدلیہ نے کہہ دیا کہ صاحب یہ ناگزیر تھے. عدلیہ کے اس کردار کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ معافی چاہتا ہوں قبل از مجھے بتائیے کہ جب عدلیہ حلف اٹھانے کی پابند کس کی ہے؟ آئین, پاکستان کا آئین اور پاکستان کی مملکت, اس سے وفاداری کا حلف اٹھایا جاتا ہے. عدلیہ ایسی چیز کا حلف اٹھاتی ہے نہ اس کا پاکستان کا آئین ختم ہوا. سپریم کورٹ کی رولنگ آئی کہ صاحب پاکستان کا آئین ایگزسٹ کرتا ہے, موجود ہے, پاکستان کا آئین موجود ہے. اس مملکت خداداد کو کچھ نہیں ہوا تو پھر مملکت خداداد اور آئین کا حلف اٹھانے کے باوجود دوبارہ حلف کس بات کا اٹھائے گا؟ دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے خدشات پیدا نہیں ہوں گے؟ عوام عدلیہ کی خود مختاری کے اوپر کیا شک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے؟ عدلیہ کی خود مختاری کے حوالے سے پھر ایک اور اس زمن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ خود مختار ہے, عدلیہ حکومت کی پابند نہیں ہے.
تو پھر پی سی او کے تحت جو حلف اٹھایا اس میں 12 اکتوبر کے اقدام کے خلاف کارروائی یا سنوائی نہ کرنے کی پابندی کو کیا کہیں گے؟ اور محترم وکلا، عدلیہ ہی پاکستان کیا دنیا کا واحد ادارہ ہوتا ہے جو عوام کے اندر احساس محرومی پیدا ہونے سے لوگوں کو بچاتا ہے، جو عوام میں احساس شراکت پیدا کرتا ہے، جو عوام میں احساس تحفظ پیدا کرتا ہے۔ اور اگر چرچل نے یہ کہا تھا کہ اگر عدلیہ انصاف فراہم کر رہی تو اس ملک پہ قبضہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اس لیے کہ وہاں کے عوام کے اندر احساس شراکت اس عدلیہ کی وجہ سے موجود ہوگا، اس عدلیہ کی وجہ سے جو انصاف فراہم کر رہی ہے، عوام کے اندر احساس محرومی نہیں ہوگا، عوام کے اندر احساس تحفظ ہوگا، اور یہی تین چیزیں عوام کے اندر اتحاد پیدا کرتی ہیں۔ اور جب عوام متحد ہو، قوم متحد ہو، تو کیا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آج آپ کی عدلیہ اگر عوام کے اندر احساس تحفظ فراہم کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، اگر آج عوام کے اندر احساس محرومی ختم کرنے کے اقدامات کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، تو اس پاکستان کی عوام کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آج ڈسکس ہو رہی ہے کہ جناب 2020 کے اندر پاکستان دنیا کے نقشے پر رہے گا یا نہیں، یہ سوال اگر ابھر رہے ہیں، اور امریکہ کے پینٹاگون کے تھنک ٹینک کے رکن کتاب لکھ کر اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں 2020 کے اندر پاکستان دنیا کے نقشے پر رہے گا یا نہیں، تو امریکہ کے تھنک ٹینک پر اگر پاکستان پر ڈسکس ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ دوسروں کے حوالے کیا ہوا۔ میں آج اس تمام صورتحال کو سمیٹتے ہوئے یہی درخواست کروں گا کہ اس ملک کی تباہی کو اگر ہم روک سکتے ہیں، اس ملک کو اگر ہم ترقی کی پٹری پر ڈال سکتے ہیں، تو ہمیں یہود و نصرانیوں کے ساتھ دوستی پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ ہمیں اپنے وہ دوست بنانے ہوں گے جو ہمارے پڑوس میں، ہم اپنے پڑوس کے دوستوں کو ضائع کرتے ہوئے ہم یہود و نصارہ کی دوستی میں اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم اگر اپنی اس دوستی پر نظر ثانی کر لیں اور اپنی اس دوستی کو سامنے رکھ کر اگر ہم آئندہ کی حکمت عملی سورہ المائدہ کی روشنی میں بنا لیں، تو اس ملک کو تباہی سے کوئی تباہ نہیں کر سکتا، اس ملک کو ترقی کی راہ پر چلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نہیں ایک انہوں نے قرارداد کی۔ اچھا، میں ایک قرارداد آپ سے بھی پیش کر رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے وہ روزانہ ماشاءاللہ ایک تجویز میرے ذہن میں تھی کہ جناب ہم فوج کو روزانہ زحمت دیتے ہیں کہ فوج آ جائے، فوج آ کے کنٹرول کر لے اور امن و امان قائم ہو جائے اور ملکی معاملات چلائے۔ فوج آ بھی جاتی ہے، تو فوج کے اس بار بار کے آنے کو ہمیں روکنے کے لیے قومی سلامتی کونسل بنانی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور قومی سلامتی کونسل کی نامزدگی ثوابدیدی اختیارات کے استعمال سے نہ ہو، بلکہ اس میں عہدوں کی شمولیت ہو۔ میری تجویز یہ کہ اس میں تینوں فوج کے سربراہ ہوں، وزیر اعظم ہوں اور اپوزیشن لیڈر ہوں، کہ اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس، پرائم منسٹر، تینوں ججز، سپریم کورٹ کے جج، تینوں فوج کے سربراہان اور صدر پاکستان۔ اگر ان عہدوں پر مشتمل ہم قومی سلامتی کونسل بنا لیں اور اس میں فوج کے سربراہ کی نامزدگی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی نامزدگی، دفاعی معاملات، سفارتی معاملات اور ملک کے اقتصادی معاملات اور اس جیسے اہم امور اس میں اتفاق رائے سے طے کیے جائیں، تو پھر ماشاءاللہ کی بار بار ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت حکومت سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ جواز کہ جناب اس ملک کے بدعنوان افسران اور سیاستدانوں سے پیسہ صرف آرمی ہی وصول کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا 3 سال یہاں رہنا ضروری ہے۔ تو محترم وکلا، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آدمی یقیناً ایک منظم ادارہ ہے، درست، بہت منظم ادارہ ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ فوجی فاؤنڈیشن خسارے میں نہیں گئی، ہم نے دیکھ لیا کہ NLC ایک کامیاب ترین ادارہ ہے۔ ہم اس صورتحال کو سامنے رکھ کر فوج کی تمام صلاحیتوں کا بھرپور اعتراف کرتے ہوئے اس بات کی ہم قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے کہ جناب اس ملک سے فوج فوری طور پر واپس چلی جائے، حکمرانوں کو، منتخب نمائندوں کو حکومت منتقل کر کے، اور جہاں تک ریکوری کا تعلق ہے تو آپ نے NLC بنا رکھی ہے، ایک NRC بنا دی، نیشنل ریکوری سیل، اور فوج کے سربراہ، فوج کے لوگوں کی نگرانی میں آپ ریکوری کرتے رہو، اور بعد میں بدعنوانیاں جو آپ نے ماضی میں نہیں نوٹ کی، اپنی خفیہ اداروں کو آپ چوکس کیجئے کہ آئندہ بدعنوانی ہونے سے پہلے روک لیں۔ آج بدعنوانیاں بنیاد بنا کر چلا، آپ بدعنوانیوں کو جواز بنا کر آپ نے گورنمنٹ تبدیل کر دی، اور بدعنوانی کے جو کیسز جا رہے ہیں، میری کوئی نواز شریف کی گورنمنٹ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے،
لیکن صرف اس کردار کی وجہ سے بتا رہا ہوں. آج نیب کے اندر جو کیسز جا رہے ہیں وہ تو برسہ برس کے کرپشن کے. تو پھر وہ خفیہ ادارے جو کروڑوں روپے فنڈ لیتے ہیں, انہوں نے وہ ماضی میں یا قبل از وقت ان کی نشاندہی کیوں نہیں کی, ان کو پکڑا کیوں نہیں؟ اور اگر وہ جانتے تھے تو اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر علم نہیں تھا تو نااہل, اور اگر علم ہونے کے باوجود انہوں نے اس وقت کام نہیں کیا, اس وقت اگر اس کو روکا نہیں انیشیل اسٹیج میں, تو نااہل. یا تو ان کو بھی سزا دو, اور اگر سزا نہیں دے رہے تو اس کا مقصد ہے گورنمنٹ کرپشن کی بنیاد پہ نہیں گئی, کوئی اور وجہ ہے. کرپشن کی بنیاد پہ جاتی تو کرپشن ایک دن کا تو نہیں ہے. نیب میں جتنے کیسز جا رہے ہیں وہ تو برسہ برس کے. تو ایک تو گورنمنٹ فوری طور پر منتخب نمائندوں کے حوالے کی جائے, آئندہ اپنے خفیہ اداروں کو چوکس رکھنے کی ہدایت کی جائے تاکہ وہ کسی کرپشن کو روک سکیں, اور ریکوری کے لیے 3 سال بیٹھنے کی بجائے, عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرنے کی بجائے, عوام کے منتخب نمائندوں کو جو کرپشن میں ملوث نہیں ہے ان کے حوالے گورنمنٹ کر کے, اور ایک ریکوری سیل آرمی کی نگرانی میں بنا دیا جائے جو ریکوری کرے. ٹھیک ہے. ایک یہ ساتھی نے جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ بھی مطالبہ کر دیں کہ ایس ایم لا کالج کے طلباء و طالبات نے فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا تھا. کالج کی انتظامیہ نے رینجرز اور پولیس تعینات کر دی. آپ سے درخواست ہے کہ اس پر پرزور احتجاج کریں. یقیناً ہم سب اس پر احتجاج کریں, اور میں ساتھ ہی وکلا کا اور جہاں بار ایسوسیشن کے عہدیداران کا مشکور ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک باشعور اور دلائل سے قائل کرنے والے لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا.